اب تک کی سب سے بیسٹ ویڈیو آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے اس کو فل واچ کرنا ہے، یقیناً آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم موسٹ ڈیمانڈنگ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے چکن کاری ڈریسز کا، جس پہ بڑے ہولس بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن استر لگانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو استر کس طرح کا ہونا چاہیے، کیسے لگانا چاہیے، یہ سب آج آپ کو اسی ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ اس کی فل کٹنگ کی ویڈیو ڈیٹیلنگ کے ساتھ ہے، تو آپ لوگوں نے فل ویڈیو دیکھنی ہے، کوئی پوائنٹ مس نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چکن کاری کے سوٹ کی کٹنگ سکھاؤں گی، کس طریقے سے ہم اس کو آسانی سے کٹنگ کر سکتے ہیں۔ چکن کاری کی شرٹ کو کٹنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سیم اسی طریقے سے کرتے ہیں جس سے عام شرٹ کی کٹنگ ہوتی ہے۔ بس اس کے ہولس جو ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں استر لگانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ہم نہیں پہن سکتے۔ بہت عجیب لگتا ہے اس طریقے سے، چاہے بڑے ہوں یا پھر چھوٹے ہوں۔ اس کے لیے کٹنگ کے لیے آپ کو ایک چوک، ایک انچی ٹیپ اور 2 اسکیلز کا ہونا ضروری ہے۔ 1 انچی تو اوبیسلی ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے، ایک بھی پوائنٹ مس نہیں کرنا۔ یہ چکن کاری کی شرٹ کتنی پیاری شرٹ ہے۔ چکن کاری کا آج کل بہت ٹرینڈ چل رہا ہے، تو ہر کوئی چکن کاری کے سوٹ خرید تو رہا ہے، لیکن استر کی وجہ سے پھر اس کو پہن نہیں پاتے کہ کہیں موٹا استر اس سے گرمی ہوگی بہت زیادہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ بہت اچھا استر ہے، نیو کوئی آیا ہے، آج تک میں نے اس طرح کا نہیں دیکھا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، چکن کاری کے حوالے سے تو بہت بیسٹ رہتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو اس میں تھوڑا بہت دکھتا ہے تو آپ نارمل لون کا بھی خرید کر بنوا سکتے ہیں، وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دامن ناپ لیتے ہیں۔ دامن ہے 24 انچ، مطلب ان کا 22-23 تک تھا بن کر، تو 2 انچ ہم ایکسٹرا لیں گے، 24 تک ہم لیں گے۔ اور یہ جو ایکسٹرا فیبرک ہوتا ہے نا سائڈ میں، پہلے اس کو نکال لیتے ہیں، بھلے آدھا انچ آپ رہنے دیں، کیونکہ اس سے کپڑا کم ہو جاتا ہے تو یہ فولڈنگ میں آ جائے گا، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور باقی کا فیبرک ہم نکال لیں گے، کیونکہ اس سے پھر مسٹیک ہو سکتی ہے بعد میں کٹنگ کرتے ہوئے۔ تو یہ ہم نے نکال لیا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو عرض ہوتا ہے نا، جو بر ہوتا ہے جس کو عرض کہتے ہیں، وہاں سے دامن کو ناپنا ہے لمبائی میں، جس سے ہم نے کپڑا نکالا ہے اس طریقے سے، جیسے ایسے نہیں لگانا۔ ہاں، اگر اس طرح کا کوئی پرنٹ، ایسی کوئی چکن کاری ہو جس میں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ ہو، پھر بنا سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے نہیں خریدا کریں جن میں اس طرح کے ڈیزائن ہو، جس میں آڑ میں ڈیزائن بنا ہو، چکن کاری ہو یا چاہے کوئی پرنٹ ہو۔ تو یہ ہم نے 24 انچ 2 فولڈ کر کے نکال لیا ہے۔ تو اب اس کو 2 فولڈ کر کے جو دوسری طرف ایکسٹرا کپڑا تھا وہ بھی ہم نے نکال لیا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے یہ دامن پورا ہی آ رہا تھا۔ یہ اس کا عرض بڑا ہوتا ہے چکن کاری کے کپڑوں کا۔ تو اب ہم لمبائی دیکھ رہے ہیں، لمبائی کتنی ہے۔ ان کی لمبائی تھی 38 تھی، تو 2 انچ ہم ایکسٹرا لیں گے، 40-41 لیں گے۔ تو اس کی نا سینٹر لیس لگنی تھی اس وجہ سے، اور دوسرا ان کا کپڑا تھوڑا کم تھا کپڑے کا، تو اس وجہ سے ہم نے سینٹر لیس بھی اٹیچ کرنی ہے۔ 2 انچ کی تھی سینٹر لیس تقریباً، تو اس کا ہم 2 انچ مائنس کر لیں گے اپنی لمبائی سے، یعنی کہ 2 انچ جو ہم ایکسٹرا لے رہے تھے اس کو مائنس کر کے 38 انچ تک ہی ہم لے لیں گے۔ پھر اس کو مینیج کر کے میں آپ کو فل دکھاتی ہوں کہ فل 4 فولڈ کر کے کس طریقے سے میں رکھ رہی ہوں۔ سوری، بائکس وغیرہ آ رہے ہیں تو ان کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے وائس میں تھوڑا بہت آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک نشان لگا لیجیے گا 38 انچ پہ، تاکہ بعد میں ہمیں یاد رہے۔ اسی طرح میں نے 4 فولڈ کر کے پھر اس کو برابر کر کے پھر ایک دوبارہ سے ناپ لے لوں گی 38 کی، تو اس طرح سے بھی لگا کے
پھر اس کو ہم اسکیل کی مدد سے برابر کر لیں گے کٹنگ کرنے کے لیے، کیونکہ چکن کاری کو بہت احتیاط سے کٹنگ کرنا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ ہم کھول کے اور اس کو کٹنگ کر دیں تو اس سے آڑا ہو سکتا ہے کپڑا، کیونکہ اس کا کپڑا بہت پورا پورا ہوتا ہے، پورے سے بھی کم ہوتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بازو کتنی کم نکلی تھی۔ یہ ہے آگے اور پیچھے کا فرنٹ اور بیک سائڈ ہم نے الگ کرنا ہے، تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم الگ کر رہے ہیں۔ اس کو برابر کرنا ہے دونوں طرف سے، کسی بھی طرف میں جھول نہ آ جائے، ورنہ ہماری کٹنگ اور مطلب صفائی سے نہیں بنتا سوٹ، تو نیٹنیس کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے، چکن کاری ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ ان کو پھر ایسے ڈبل فولڈ کر لینا ہے، یہ فرنٹ اور بیک سائڈ ہے، الگ الگ کر کے پھر ان کو پریس کر دینا ہے۔ پریس کرتے ہوئے آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی، چکن کاری میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جلنے وغیرہ کا، کیونکہ یہ کپڑے کی بنی ہوتی چکن کاری۔ اگر نیٹ پہ بنی ہو تو پھر اس میں تھوڑا احتیاط کرنا ہوتا ہے۔ چکن کاری کو میں نے اچھے سے پریس کر کے اس کی بیچ کی تہہ بنا دی تھی، اور یہ جوڑ والی سائڈ آگے رکھی اپنے، اور جو اوپن سائڈ دوسری طرف ہے، یہ اوپن سائڈ ہے۔ تو ہم اسکیل کی مدد سے اس کو پہلے برابر کر لیں گے، اس طرح نیچے سے دامن سے بھی برابر کر لیں گے، وہ میں نے نہیں دکھایا، اسکپ ہو گیا کیونکہ ویڈیو۔ اچھا، اس کے بعد جو ابھی یہ میں نے شولڈر کا ناپ لیا تھا 7.5 انچ کا، اور اس کے بعد بغل لی تھی 8.5 انچ کی، آرم ہولس اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کو ہم نے اسکیل کی مدد سے باکس بنانا ہے۔ یہ میڈیم سائز کی کٹنگ ہے، اگر آپ لوگ سمال کی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی الگ میتھڈ نہیں لگتا، یہی چیزیں ہوتی ہیں، بس آپ نے ناپ کے مطابق اس کو چینج کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے ایک چیسٹ کی جگہ پہ نشان لگا لیا تھا۔ اب یہ کمر کی بند سائڈ کی ناپ ہے، جو چاک جہاں تک بند ہوتے ہیں، تو یہ 13 انچ تھی، تو 13 انچ کو ہم نشان لگا لیں گے کمر کی بند سائڈ تک، اور بیچ میں کمر کا بھی نشان لگائیں گے۔ یہ میڈیم سائز کا مطلب لارج سے کم ہے، تو اس کی ہم 5.5 انچ تک کمر رکھیں گے۔ اسمال سائز نہیں ہے یہ، تھوڑا مطلب جیسے لمبائی میں ان کی لینتھ زیادہ صحیح تھی، مطلب اس وجہ سے 5.5 رکھے۔ اگر کسی کی لینتھ کم ہوتی ہے تو ہم ان کی جو کمر کا نشان ہے وہ 5 انچ پہ رکھتے ہیں، اور جو ہپ کا نشان ہے وہ 7 انچ پہ، تو ان کا ٹوٹل 13 تھا، ویسے میڈیم کا 12 ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے چیسٹ کا ناپ لے لینا ہے۔ چیسٹ کا ناپ ہے 10.5 انچ تک، 10 انچ تک 4 فولڈ کرنے کے بعد، اور کمر کا پھر اسی طریقے سے 9 انچ ہوگا۔ کمر 1 انچ کم ہوتی ہے چیسٹ سے، اور ہپ زیادہ ہوتی ہے چیسٹ سے۔ ان پوائنٹ کا، یہ جو 3 پوائنٹ ہے نا، ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہ ہپ کا نشان ½ انچ چیسٹ جو اوپر ناپ لیا ہے نا 10، اس سے زیادہ ہے، یعنی کہ یہ 10.5 انچ ہے۔ تو اب ہم نے ان کو فٹ کی مدد سے، اسکیل کی مدد سے جوڑ لینا ہے، چیسٹ کو کمر سے، کمر کو ہپ سے جوڑ لینا ہے۔ یہ فٹنگ کے نشان ہیں، یہ کٹنگ کے نشان نہیں ہے، کٹنگ کے نشان ایکسٹرا ابھی رکھیں گے۔ یہ دامن کا میں دکھا رہی ہوں، دامن 12 انچ ہے ان کا، بند کر 12 انچ ہے، یعنی کہ اوپن کریں گے تو یہ 24 انچ تک ہے، 23 یا 24 اس طریقے سے ہے۔ تو ان میں ابھی لیس لگنی ہے، تو اس میں کپڑا بہت زیادہ اندر
فولڈ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے 1.5 سے 2 انچ ایکسٹرا لیا تھا۔ اس کے بعد ابھی ہم گول اسکیل سے اس کی شیپ دیں گے، اس سے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے شیپ، ورنہ تو بہت ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ بگنرس کے لیے تو بیسٹ آپشن ہے، بگنرس ہوں یا پھر ٹیلرس ہوں، ٹیلرس کے لیے بھی اچھا آپشن ہے۔ ویسے تو ٹیلرس کو ان کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایک ہونا چاہیے پرفیکٹ شیپ، کبھی بھی انسان کی خراب ہو سکتی ہے، ہاتھ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے ایسی چیزیں ہونا ضروری ہے، اور یہ کوئی اتنی مہنگی نہیں ہوتی۔ اچھا، ہم نے 2 انچ کا ایکسٹرا فیبرک لے لیا تھا، مطلب رکھ لیا تھا، وہی جو نشان ہم نے کمر چیسٹ ہپ سے آگے 2 انچ کا نشان، اس پہ ہم کٹنگ کریں گے۔ اور وہاں سے ہم نے ہپ سے نیچے جو جا کے وہاں سے ہم نے 1 انچ کا لیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں 1 انچ کا ہی رکھتی ہوں، زیادہ فیبرک نہیں رکھتی اس جگہ سے، وہ پھر جھول ہو جاتا ہے قمیص میں۔ اگر پائپنگ رکھنی ہو تو 1/2 انچ کا ہی کافی رہتا ہے، ہم نے کون سا بعد میں ان کو کھولنا ہوتا ہے۔ فنیشنگ کے لیے زیادہ کپڑا نہیں رکھنا چاہیے۔ اب یہاں سے شولڈر سے تھوڑا سا ڈاؤن کر لیں گے، یعنی کہ نیچے کی طرف تھوڑا جھکاؤ دے دیں گے، اس سے ہماری شیپ بہت اچھی آ جاتی ہے۔ کندھے ادھر ادھر نہیں ہوتے، مطلب ہمارے کندھے نہیں، جیسے قمیض کے کندھے ادھر ادھر نہیں ہوتے، ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ اب ہم نے ان کو کٹنگ کر لینا ہے۔ کٹنگ بہت آرام سے کرنا ہے، آپ لوگوں نے جلد بازی نہیں کرنی ہے، بالکل آرام سے سلو کریں گے تو ہماری شیپ جو ہوتی ہے نا وہ اچھی آتی ہے کٹنگ میں۔ یہ تو میں نے ویڈیو کو فاسٹ کر لیا تھا، ورنہ میں تو ابھی تک سلو ہی کٹنگ کرتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے کٹنگ کو آرام سے کرنا، پیار سے کرنا۔ مجھے سلائی سے بہت محبت ہے، خاص کر مجھے سلائی سے زیادہ مجھے کٹنگ کرنا بہت پسند ہے۔ میں کہتی ہوں کہ مجھے کوئی کٹنگ دے تو میں سارا دن کرتی رہوں، باقی سلائی کا کوئی نہ کہے، لیکن اب سلائی بھی تو کرنی ہوتی ہے ہمیں نے۔ تو یہ میں فرنٹ اور بیک کو الگ کر دوں گی، کیونکہ فرنٹ کے آرم ہول کی الگ سے تھوڑی سی کٹنگ ہوتی ہے، تاکہ وہ آگے کی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ یہ پھر سے ہم اسی راؤنڈ اسکیل کو لے لیں گے، اسی کی مدد سے ہم دوبارہ شیپ کو ڈرا کر کے اور کٹنگ کر لیں گے، تقریباً ½ انچ، پونا انچ، اتنا، اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہ ہو گئی۔ اب یہ استر اٹیچ کرنے کا طریقہ بتا رہے کہ استر کس طریقے سے لگانا ہے۔ استر کو فولڈ کر لیں اور اس کو ایک پریس کی تہ لگا لیں۔ یہ تھوڑا زومنگ ہو گیا، لیکن ابھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ لیں، اس کو ہم نے فولڈ کر کے صحیح سیدھا کر کے ہاتھوں کی مدد سے، پہلے پریس کی مدد سے ہم نے سیدھا کر کے پھر ہاتھوں کی مدد سے سیدھا کر لیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے بیک سائڈ کاٹا تھا نا، فرنٹ کو نہیں رکھنا، بیک سائڈ کو رکھنا ہے، تو اس کو ہم نے اس کے اوپر برابر کر کے رکھنا ہے۔ اور نیچے کی طرف جو دامن ہے نا، اس میں شاید نظر نہ آئے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 5 انچ تک استر کے کپڑے کو کم رکھنا ہے آپ نے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ 5 انچ یا 6 انچ یا 7 انچ، یہ دیکھیں، یہ ابھی بتا رہی، لیکن دکھائی نہیں دیا ہوگا کیونکہ کیمرہ فوکس نہیں تھا۔ اب مجھے کیا پتا کیا چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، میں تو بس اپنی دھن میں کرتی جا رہی تھی۔ آئندہ خیال رکھوں گی، اسی طریقے سے مجھے بھی آ جائے گا۔ آپ نے 5 انچ اپنی جو یہ چکن کاری کی شرٹ ہے نا، اس سے کم رکھنا ہے استر کو۔ اگر آپ برابر کر لیں گے نا تو اس سے بہت جھول پڑتا ہے، گندے والا جھول ہوتا ہے، وہ پھر پوری شیپ بھی خراب کر دیتا ہے سوٹ کی۔ تو آپ لوگوں نے چاہے چکن کاری ہو، چاہے شفون کا ہو، چاہے نیٹ کا ہو، کوئی بھی استر ہو، کسی طریقے کا بھی سوٹ ہو نا، آپ نے اس سے قمیض سے اس کو کم ہی رکھنا ہے، باقی ہر جگہ سے برابر ہو، صرف لمبائی میں کم ہو۔ اس کا گلا بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے انشاءاللہ، جو اس کے بعد میں اس کی اسٹیچنگ کی ویڈیو بناؤں گی نا، وہ اس میں نیک کا پورا ڈیزائن آپ کو بتاؤں گی۔ فی الحال میں نے کٹنگ کی ویڈیو شیئر کی ہے، یہ بھی اتنی لانگ بن گئی تھی کہ
دل ہی نہیں کیا کہ میں نے کہا آج سلائی کروں، تو اسی میں میرا دن پورا ہو گیا۔ یہ اب بازو کی کٹنگ ہے، بازو کا کپڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کم ہے، تو ہم نے 24 انچ یعنی 24 انچ کے لمبائی کے بازو بنانے ہیں، تو یہ 3/4 بھی نہیں ہے، 3/4 سے بھی کم ہے۔ ہمارے بغل کی کٹنگ تھی 8.5 انچ، آرم ہولس کی کٹنگ تھی، اور اس کی ہم نے لینی ہے 9.5 یا 10 انچ، اتنی تقریباً ہو، اور اوپر سے 3.5 انچ کا نشان لگا لیں، نیچے سے بھی 3.5 یا 3 انچ کا نشان لگا لیں، اور پھر اس کو یہاں سے گولائی شیپ دے دیں۔ اس سے پرفیکٹ ایک شیپ بن جاتی ہے، کوئی جھکاؤ نہیں آتا، جھول نہیں پڑتا۔ اس طریقے سے آپ گولائی آرام آرام سے دے دیں۔ یہ دیکھیں، پھر میں نے اس کو کم بھی کر دیا تھا کیونکہ اتنی زیادہ بھی اندر کی طرف کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم ناپ کر رہے تھے کہ 24 کس سے کمپلیٹ ہوگا، تو یہ کچھ کتنا تھا، 18 تھا، پتہ نہیں 15 تھا شاید، اور اس کے بعد سینٹر لیس 2 انچ کی لگنی ہے بیچ میں جو جوڑ آ رہا ہے۔ سینٹر لیس کا آپشن بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے لمبائی بڑھانی ہو کسی بھی چیز کی، کپڑے کی، تو یہ میں فٹنگ لے رہی تھی آستین کی، فٹنگ 7.5 انچ تک تھی۔ اب اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ اب یہ جو ایکسٹرا کپڑا سائڈ میں سے نکلا ہے نا، بس یہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے چکن کاری کا، تو ہم نے اسی کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اس کو ہم نے 2 فولڈ کر کے پھر 4 فولڈ کرنا ہے۔ شکر ہے کہ اس سے ہی کمپلیٹ ہو گئی تھی آستین، بس 1.5 انچ کا فرق ہوا تھا، اس کا تو کچھ نہیں ہوتا، مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ، کیونکہ یہ جس کسٹمر کا سوٹ ہے نا، ان کو مطلب کوئی اور ہو نا، ان کا مجھے ڈر نہیں ہوتا، ان کو لانگ شرٹ مطلب لانگ ہی پسند ہے، سلیوز، تو اس لیے پھر مجھے ان کو مینیج کر کے دینا پڑتا ہے کسی بھی طرح سے۔ یہ شکر ہے کہ انہوں نے لیس خود ہی لے کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بازو کی لینتھ پوری ہو گئی 24۔ ایسے عام جو بازو ہوتے ہیں عام طرح کے، مطلب ہلکے، جن کے بھی کوئی بھی فل اگر بنوا لے میڈیم سائز، تو ان کے 21 تک ہوتے ہیں، اگر کسی کی لینتھ زیادہ ہو تو پھر 24، 23، 25 اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کی لینتھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ان کی لینتھ ہے۔ میں نے وائس اوور کیا تھا، یعنی کہ میں نے ریکارڈنگ ساری کی تھی اپنے وائس کی اور ویڈیو بناتے ہوئے، لیکن وہ سمجھو بیکار ہو گئی۔ اس وقت ایک تو کٹنگ کرنا، دوسرا ویڈیو بنانا اور وائس اوور کرنا اتنا کوئی مشکل کام ہے۔ ان لوگوں کو سلام ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، بس اللہ کرے گا کہ مجھے بھی آ جائے گا یہ سب کرنا۔ فی الحال نئے نئے اس میں مجھے بہت ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے وائس اوور کے ساتھ، موبائل کی سیٹنگ کر کے اس کو کیمرے کو سیٹ کرنا۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی میرا فوکس اتنا نہیں ہے صحیح کیمرے کا، کیونکہ بیچ میں کبھی میں آ جاتی ہوں، کبھی کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے بہت سارے ایسے ویڈیوز اسکپ کرنے پڑ رہے ہیں، زومنگ کرنی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ویڈیو آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے سوٹ کی اصل میں کٹنگ ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس سے بھی اچھی ویڈیو بناؤں گی، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو آج کی، تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔